آج ہم انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی پہیلی پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایسا متن جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ناکامی پر ہے اور خسارے پر۔ یہ تو ایک بہت چونکا دینے والی تشخیص ہے، لیکن پھر یہ اس سے نکلنے کا ایک مکمل روڈ میپ بھی دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے آج اسی روڈ میپ کو قدم بقدم دریافت کرتے ہیں۔ اور یہ تشخیص ایک ایسے تصور سے شروع ہوتی ہے جس سے انسان ہمیشہ سے ہی مسحور اور خوف زدہ رہا ہے، وقت۔ ہماری آج کی گفتگو کا مرکز قرآن کی سورۃ العصر ہے، اور اس کا آغاز ہی ایک بہت گہری قسم سے ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، والعصر یعنی زمانے کی قسم۔ ہم اکثر قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، لیکن زمانے کی، وقت کی قسم کھانا، اس میں ایک الگ ہی وزن ہے۔ جی بالکل۔ آخر وقت میں ایسا کیا خاص ہے کہ اسے گواہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہی پورے پیغام کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہاں عصر کا لفظ بہت وسیع ہے۔ اچھا۔ جی، اس کا مطلب صرف گزرتا ہوا لمحہ نہیں، بلکہ ایک پورا عہد، ایک تاریخ، ایک زمانہ ہے۔ یعنی ایک ہول ایرا۔ بالکل۔ اور ایک اور بہت دلچسپ مطلب ہے، دن کا آخری پہر، جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ وقت جب انسان تھوڑا غور و فکر کرتا ہے۔ جی، یہ خود احتسابی کا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس قسم کو کھا کر جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ غور کرو اس گزرتے ہوئے وقت پر جو تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور جو بات اب کہی جانے والی ہے وہ اتنی ہی یقینی ہے جتنا اس وقت کا گزرنا۔ یہ تو بہت پر اثر تصویر کشی ہے، گویا ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ میٹر ہر وقت چل رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سنجیدہ ماحول میں وہ چونکا دینے والی بات کہی جاتی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کچھ لوگ یا برے لوگ، بلکہ انسان یعنی پوری نوع انسانی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اسے اتنا گہرا بناتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر اصول بیان کر رہا ہے کہ انسان کی فطری حالت اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خسارے کی طرف ہی جاتی ہے۔ اور یہاں خسر یعنی نقصان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف پیسے کا نقصان یا کسی امتحان میں فیل ہو جانا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسا نقصان ہے؟ یہ ایک وجودی خسارہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک برف کا ٹکڑا ہے جو ہر لمحہ پگھل رہا ہے، اور وہ برف آپ کا وقت اور آپ کی زندگی ہے۔ صحیح۔ آپ اس سے شربت بنا کر خود بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں، یعنی اسے کسی تعمیری کام میں استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے بس زمین پر رکھ کر پگھلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ خسارے میں ہونے کا مطلب ہے اسے یوں ہی پگھلنے دینا، اپنی صلاحیتوں، اپنے پوٹینشل اور اپنے وقت کو ضائع کر دینا۔ بالکل۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ یہی ہے کہ وہ اپنی برف کو پگھلنے دیتا ہے۔ یہ مثال تو بہت واضح ہے، یعنی اگر کچھ نہ کیا جائے تو انسان بائی ڈیفالٹ گھاٹے میں ہی رہتا ہے۔ یہ تو ایک بہت مایوس کن تصویر لگتی ہے۔ لیکن یہ صرف تشخیص ہے۔ جیسے ڈاکٹر پہلے بیماری کی سنگینی بتاتا ہے تاکہ مریض علاج کو سنجیدگی سے لے۔ اچھا۔ اس اعلان کے فوراً بعد ہی وہ لفظ آتا ہے جو پوری بات کا رخ بدل دیتا ہے، الا۔ سوائے۔ جی، سوائے۔ یہاں سے علاج شروع ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس عالمگیر نقصان کے اصول سے مستثنیٰ ہیں۔ اور ان کی 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں جو دراصل کامیابی کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس روڈ میپ کی طرف آ رہے ہیں جو اس خسارے سے بچاتا ہے۔ اس میں پہلی شرط ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جی۔ ایمان کو سب سے پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایمان یہاں صرف کسی عقیدے کو تسلیم کر لینا نہیں ہے۔ یہ ایک گہرا یقین ہے جو آپ کے اندر ایک مورل کمپس یا اخلاقی قطب نما نصب کر دیتا ہے۔ صحیح۔ آج کی دنیا میں جہاں ہزاروں نظریات اور راستے ہیں، جہاں انسان آسانی سے بھٹک سکتا ہے، ایمان وہ لنگر ہے جو آپ کو ایک جگہ تھامے رکھتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں کیوں ہیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی 3 ستون کھڑے ہوں گے۔ اس کے بغیر اچھے کام بھی بے سمت ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کیوں ہے جو آپ کے ہر عمل کو معنی دیتا ہے۔
اچھا، اگر ایمان وہ اندرونی یقین ہے، وہ انجن ہے جو انسان کو چلاتا ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انجن گاڑی کو کس سمت میں لے جاتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور متن اس کا جواب فوراً دیتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ جی، یہ ایمان اور عمل کا لازمی رشتہ ہے۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ یقین صرف سوچ یا دل تک محدود نہیں رہ سکتا، اسے عمل میں ڈھل کر نظر آنا چاہیے۔ اگر ایمان ایک بیج ہے تو نیک عمل اس کا پھل ہے، اس کے بغیر بیج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ الصالحات یعنی نیک اعمال، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے؟ کیا اس سے مراد صرف عبادات ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الصالحات ہر اس تعمیری کام کا احاطہ کرتا ہے جو اصلاح کرے۔ یہ لفظ صلح سے نکلا ہے، اچھا، یعنی وہ کام جو چیزوں کو جوڑتا ہے، بہتر بناتا ہے، بگاڑ کو ختم کرتا ہے۔ اس میں کسی کی مدد کرنا، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا، ماحول کو صاف رکھنا، علم پھیلانا۔ انصاف قائم کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ ایمان کا عملی ثبوت ہے کہ آپ دنیا میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، نہ کہ منفی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ پہلے دو نکات، ایمان اور نیک عمل، کافی ذاتی نوعیت کے لگتے ہیں۔ جی، ایک انسان کا اندرونی یقین اور اس کے ذاتی کام، لیکن اگلے دو نکات اچانک رخ بدل کر انفرادی سے اجتماعی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس فریم ورک کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کوئی انفرادی کھیل نہیں ہے۔ تیسرا اصول ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ لیکن حق کی نصیحت کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، اس سے تو اکثر رشتے خراب ہو جاتے ہیں، یا لوگ آپ کو خود سے برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے کہ نصیحت لیکچر نہ بن جائے؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہاں کلیدی لفظ تواصو ہے۔ تواصو؟ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بامی طور پر ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ یہ ایک ہموار دو طرفہ مکالمہ ہے۔ یعنی یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ بالکل، یہ باس اور ملازم کا رشتہ نہیں، بلکہ ایک ٹیم کا ماحول ہے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو درست راستے پر رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ صحیح۔ اور الحق کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں، بلکہ حقیقت، انصاف اور اصول پر قائم رہنا ہے۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اکیلے سچائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جی، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں اور تعصبات کو پہچان سکیں۔ یہ آج کے ایکو چیمبر کے دور میں ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ تواصو بالحق اس ایکو چیمبر کو توڑنے کا ایک فارمولا ہے۔ یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک پورے سپورٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جی، گویا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے آئینے کا کام کرے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی اور لازمی، کیونکہ جب آپ حق پر چلنے اور اس کی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اور یہیں چوتھا اور آخری اصول آتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر، بہت سے لوگ صبر کو کمزوری، بے بسی یا حالات سے سمجھوتا کر لینے کا نام سمجھتے ہیں۔ کیا یہ تشریح یہاں درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صبر کے بارے میں سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں صبر کا تصور بہت فعال اور طاقتور ہے۔ فعال کیسے؟ یہ غیر فعال انتظار نہیں، بلکہ ثابت قدمی، استقامت اور برداشت کا نام ہے۔ یہ طوفان میں جھک جانا نہیں، بلکہ اپنی جڑوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو مخالفت ہوگی، جب آپ نیک عمل کریں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، جب آپ ایمان پر قائم رہیں گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ صبر وہ قوت ہے جو آپ کو ان تمام مشکلات کے باوجود اپنے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ اور یہاں بھی وہی لفظ تواصو استعمال ہوا ہے، یعنی صبر بھی مل کر ہی کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک اجتماعی کوشش ہے۔ ایک دوسرے کو ہمت دلانا، مشکل وقت میں سہارا بننا اور یاد دلانا کہ یہ راستہ محنت طلب ہے۔ اچھا، صبر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں۔ آپ روزانہ مٹی کھود کر نہیں دیکھتے کہ جڑیں نکلی یا نہیں۔ وہ ثابت قدمی، وہ مسلسل کوشش اور بھروسہ، یہ صبر ہے۔ اور جب طوفان آئے اور پودا جھک جائے تو اس کو سہارا دینا بھی صبر ہے۔ اور جب آپ کا ساتھی باغبان مایوس ہو رہا ہو تو اسے یہ یاد دلانا کہ پھل ضرور لگے گا، یہ تواصب صبر ہے۔ واہ،
تو یہ چاروں نکات مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ایمان آپ کا اندرونی کمپاس ہے، جی، نیک عمل اس کمپاس کے مطابق آپ کا سفر ہے، حق کی باہمی تلقین اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پوری ٹیم صحیح راستے پر رہے، اور صبر کی باہمی تلقین وہ ایندھن ہے جو اس سفر کو جاری رکھتا ہے۔ یہ تو واقعی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ انسان کی اندرونی دنیا یعنی ایمان سے شروع ہو کر اس کے بیرونی اعمال تک جاتا ہے اور پھر انفرادی دائرے سے نکل کر اجتماعی ذمہ داری تک پھیل جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل اور متوازن نظام ہے۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی تنہائی میں ممکن نہیں۔ کوئی شخص اکیلے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خسارے سے بچ گیا، جب تک وہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کا سہارا نہیں دیتا، تب تک اس کی کامیابی بھی نامکمل ہے۔ یہ چاروں ستون مل کر ہی خسارے سے بچنے والی عمارت کو تھام سکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے انسانیت کی ایک بنیادی تشخیص سے بات شروع کی کہ وہ بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہے، جی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ یعنی وقت مستقل ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور پھر ہم نے اس خسارے سے نکلنے کا 4 نکاتی روڈ میپ دیکھا۔ ایک مضبوط اخلاقی بنیاد یعنی ایمان، تعمیری اور مثبت اعمال، ایک دوسرے کو سچ اور انصاف کی یاد دہانی کرانے کا ایک سماجی نظام، اور اس راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے باہمی حوصلہ افزائی، یعنی تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ واقعی ایک کامیاب زندگی کا ایک جامع رہنما اصول جو صرف چند مختصر سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر گزرتا لمحہ ایک انتخاب ہے۔ یا تو ہم اپنی برف کو پگھلنے دے رہے ہیں یا پھر ان 4 اصولوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور یہ انتخاب ہر لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ گفتگو ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ متن میں حق اور صبر کی باہمی نصیحت کا ذکر ہے۔ جی، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی انتہائی منقسم دنیا میں جہاں ہر گروہ کے پاس سچ کا اپنا ورژن ہے، باہمی نصیحت کی اس اجتماعی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا جائے کہ یہ مزید تنازع، تکبر یا دوسروں پر اپنی رائے مسلط کرنے کا باعث نہ بنے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور سماجی ناانصافی کے مقابلے میں حقیقی فعال صبر کیسا نظر آتا ہے، بمقابلہ اس صبر کے جو کسی ذاتی آزمائش پر خاموشی سے کیا جائے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔